10 محرم الحرام بیسیکلی منسوب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ اور ان کی شہادت کے ساتھ. ان کی اگر شخصیت کی بات کریں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی اور شخصیت کی، تو ان کی شخصیت میں بھی ایسے رنگ موجود ہیں کہ جن کا احاطہ مورخین پچھلے 1400 سال سے کر رہے ہیں، لیکن حق جو ہے وہ ادا اب تک نہ ہو سکا. اور اگر ہم 10 محرم کو لے لیں تو یہ دن بذات خود آپ کی شہادت سے قبل مختلف حوالوں سے پہچانا جاتا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے عرش، زمین، کرسی، سورج، چاند، ستارے اور جنت سب کچھ 10 محرم کو تخلیق کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے بھی 10 محرم کو آنکھ کھولی. 10 محرم وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول کی تھی، اور اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بھی نجات ملی تھی، اور اسی دن فرعون کا لشکر پانی میں بھی غرق ہوا تھا، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹا دی گئی تھی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھائے گئے تھے. غرض کائنات کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ 10 محرم کو ہوئے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو شہادت قبول فرما کر اس دن کا حوالہ جو ہے وہ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا. یہ 10 محرم انسانی کیلنڈر کا وہ واحد دن ہے کہ جس روز دنیا کی ہوائیں، فضائیں، لہریں، خوشبوئیں اور کرنیں تک مفہوم ہو جاتی ہیں. جس دن پانی کا ایک ایک قطرہ، خوشبو کی ایک ایک لہر، آسمان کی ایک ایک پرت اور ریت کا ایک ایک ذرہ اداس ہو جاتا ہے. جس دن ہوا کی آنکھوں میں آنسو، بادلوں کے دل میں ٹیس، زندگی کے جگر میں خراش اور آسمان کے ضمیر پر درد جاگ اٹھتا ہے، اور کائنات کے آخری سرے تک درد کی شام غریباں بچھ جاتی ہے. اور یہ دن کیلنڈر کے 360 دنوں کا نوحہ، چیخ اور سسکی ہے، اور اس دن دنیا کی ہر تخلیق، سارے حیوانات، نباتات اور جمادات دکھ میں غرق ہو جاتے ہیں. یہ دن حقیقتاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کون سا کارنامہ تھا کہ جس کے صدقے 10 محرم کے سارے حوالے تبدیل ہو گئے، کہ جس نے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کی وراثت بھی بدل دی. کیا وہ کارنامہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی قربانی تھا؟ کیا وہ کارنامہ آپ اور آپ کے صاحبزادوں، آپ کے خاندان اور کنبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تھا؟ ہاں، یقیناً آپ کی شہادت نے تاریخ اسلام میں مرکزی کردار ادا کیا تھا. مگر 10 محرم کے پلوں میں اس کے علاوہ بھی بے شمار زاویے پوشیدہ ہیں، اور ان زاویوں میں سے ایک زاویہ اسلام کی اسپرٹ ہے. اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب ہے کہ جس نے برائی کے خلاف جد و جہد کو جہاد کا نام دیا تھا، جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، نہ روک سکو تو اسے منہ سے برا بلا کہو، اور نہ کہہ سکو تو دل میں اس کی مذمت کرو، لیکن یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے. یہ دنیا کا واحد مذہب تھا کہ جس نے تعداد کی بجائے جذبے کو فوقیت دی، اور جس نے نیت کو وسیلہ پر اہمیت دی. اور یہ وہی واحد مذہب تھا کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس اگر تلواریں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اگر ترکش نہیں ہے، تیر بھالے اور نیزے نہیں ہیں، تمہارے پاس گھوڑے، اونٹ اور خچر نہیں ہے، تو تم ننگے پاؤں، بھوکے پیٹ اور بے چھت ہو، اور اگر تم تعداد میں بھی کم ہو تو کوئی پرواہ نہیں، بس تم اللہ کے نام پر بدر کے میدان میں پہنچو
اللہ کے حضور دعا کرو اور دین کے دشمنوں سے بھیڑ جاؤ اور اللہ کی نصرت تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ اور یہ دنیا کا واحد مذہب تھا کہ جس نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھنے سے لوگوں کا دل مسلمان نہیں ہوتا، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور حج کرنے والے لوگ بھی فرعون، شداد اور نمرود ہو سکتے ہیں، اور تم پر ان لوگوں کے خلاف بھی اتنا ہی جہاد فرض ہے جتنا کافروں، مشرکوں اور اللہ کے دشمنوں سے فرض ہے۔ جس نے کہا تھا کہ تم صرف اس شخص کی امانت تسلیم کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے روگردانی نہ کرے، جو اس کے دین میں ذاتی انا، ضد اور تکبر کی ملاوٹ نہ کرے، جو اللہ کے احکامات میں نظریہ ضرورت کی آمیزش نہ کرے۔ اور سید الشہداء علیہ السلام اسلام اور اس کے نظریے، اس فکر اور اس فلسفے کے امام تھے۔ انہوں نے اسلام کی اسپرٹ پر عمل کرتے ہوئے کلمہ گو آمریت کے خلاف علم بلند کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اسلام میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں، اور آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اسلام میں دنیا کی جو کامیابی ہے وہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اسلام قول اور اقرار کا مذہب ہے، اور اس میں جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے تو اس پر قائم رہتے ہوئے ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے، خواہ کوفہ کے سارے شہری کوفے ثابت کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ اسلام میں کربلا میں داخل ہونے کے ہزاروں دروازے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اسلام میں شہادت سب سے بڑا اعزاز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس عظیم اور برگزیدہ شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیکھا جائے تو جد و جہد کا نام ہے، جو ایمان، جرأت اور جہاد کی عملی شکل ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، یا پھر اگر وہ کربلا میں اپنے خاندان کی قربانی نہ دیتے، تو شاید دنیا میں کوئی بھی شخص برائی کے خلاف اکیلا کھڑا ہونے کی کبھی بھی جرأت نہ کرتا، اگر ہمارے ہاں یہ اتنی بڑی اگزامپل سیٹ نہ ہوتی۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی کہ جس نے لوگوں کو لڑنے، ٹکرانے اور وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا، جس نے تاریخ عالم کو سمجھایا کہ دنیا کی ہر شکست وقتی اور ہر فتح عارضی ہوتی ہے، اور دنیا میں صرف سچ اور حق کو مستقل حیثیت حاصل ہے، جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ اے ناسمجھ لوگوں، حق کا ساتھ دو اور باطل سے ٹکرا جاؤ۔ لیکن ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام کہیں نہ کہیں فراموش بھی کر دیا، جس کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ مسلمان کی سلطنتیں، اسلام جہاں پر ہے اور جھنڈا لہرا رہا ہے، فلسطین کے مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، اور ہم روزانہ ٹیلی ویژن سکرین پر انہیں جلتا اور مرتا دیکھتے ہیں، کشمیر میں بھی، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں۔ اور ہماری یہ خاموشی ہم سے پکار کر پوچھتی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہ ہونا ہے کہ اگر ہم فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث اور جانشین ہیں، اور ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں، ان کی شہادت کو قبول کرتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے ظلم، جبر و استبداد کے خلاف؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ظلم پر خاموشی ظلم کا ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے، اور ہم سب ظالموں کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس مہینے کا آغاز ہوا، اور ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں ان مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے جن کو حق نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ بہرحال پروگرام آپ سن رہے ہیں دیداور، اور مجھے کہتے ہیں محمد جابر، آئی ٹی پی ایف ایم کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے مخاطب۔ پروگرام کے اندر آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔